اور وہی جب وہ چاہتا ہے تو سیکنڈوں میں کئی ظالم و جابر حکمرانوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ آداب ناظرین، INT ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے یہ خاص خبر خاص آپ کے لیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ شہر حیدرآباد کی مشہور تنظیم آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے BJP حکومت کے زبردست متنازعہ ثابت ہونے والے CAA، NRC و NPR بلز کی مخالفت کرتے ہوئے ساری امت مسلمہ کو تلقین کی کہ وہ فوراً اپنا محاسبہ کریں اور اس قانون اور دیگر کے خلاف اللہ سے قربت اور اس کے تحفظ کے لیے محمد آباد 9 نمبر مسجد اشرف کریم مشک محل کشن باغ میں نفل اعتکاف اور روزوں کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے اس میں شریک ہوتے ہوئے اس سے استفادہ حاصل کریں۔ انہوں نے آگے بتلایا کہ اعتکاف کے دوران 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار، قنوت نازلہ اور نماز تہجد کے علاوہ روزانہ ایک عالم دین کا بیان اس میں شامل رہے گا۔ انہوں نے آگے مزید بتلایا کہ ریاست کے مختلف اضلاع کے افراد بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک فون نمبر دیا گیا ہے جس پر ربط پیدا کرتے ہوئے اس مبارک محفل میں شریک ہو سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9703228118۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے، اور ہماری ہندوستان کی حکومت، مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور میرا جہاں تک اپنا نظریہ ہے کہ یہ حالات جو درپیش آ رہے ہیں تو ان میں ہماری بھی کوئی کوتاہیوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور جس مقام پر انسانیت سوز اعمال ہوتے ہیں تو یہ تاریخ شاہد ہے کہ وہاں ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے جمہوری احتجاج کے ساتھ اپنے مالک کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقی کامیابی تو مالک حقیقی کے ہی ہاتھ میں ہے، اور وہی جب وہ چاہتا ہے تو سیکنڈوں میں کئی ظالم و جابر حکمرانوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ لیکن ہر بندے کو، بالخصوص مسلمانوں کو، یہ چاہیے کہ اپنے مالک کو پکاریں اور اسی کی مدد کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنے غلطیوں پر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں ہر علاقے میں جمہوری احتجاج جاری ہے، اور اس کے انشاءاللہ آج نہیں تو کل مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور الکریم ٹرسٹ کی جانب سے شہر حیدرآباد کے کشن باغ علاقے میں جو محمد آباد محلے سے موسوم ہے، وہاں چورستے پر مسجد اشرف کریم میں ایک عمل جو ہے نا شروع کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حالات اعتکاف اور نفل روزوں کا اجتماعی طور پر اہتمام، تو ایک 4 روزہ نفل اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں نفل روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
نماز تہجد کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار کا ورد بھی اس اعتکاف میں شامل ہے، تو جس کا آغاز آج انشاءاللہ تعالی چہارشنبے کی بعد نماز مغرب سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہر مسلمان اس عبادتوں میں شامل ہوں، اپنے انفرادی طور پر تو کرنا کسی حال ہے ہی، لیکن عموماً انفرادی طور پر عبادت کرنے میں جو نا لوگ پشو پیش جو نا کرتے ہیں، لاپرواہی کوتاہی کرتے ہیں، تو ترغیب دینے کے لیے اس کو اجتماعی شکل دی گئی ہے۔ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے تک جو ہے نا مسلسل جاری رہے گا۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہر گھر کا ایک فرد کم از کم اس اعتکاف میں شامل ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہندوستان کے حالات بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اور اس کا جو نا طریقہ کار یہ مقرر کیا گیا ہے کہ کم از کم 1 دن کا اعتکاف ہو، اور یا زیادہ سے زیادہ 4 دن کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر روزداروں کے لیے سحری کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ افطار کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ صرف معتکف کے لیے اپنے مکان سے بستر لانے کی ضرورت ہے، ماں باقی تمام سہولتوں کا انشاءاللہ تعالیٰ اہتمام رہے گا۔ آج یعنی 15 جنوری سے اس نفل اعتکاف کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے، اور ہماری ہندوستان کی حکومت، مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور میرا جہاں تک اپنا نظریہ ہے کہ یہ حالات جو درپیش آ رہے ہیں، تو ان میں ہماری بھی کوئی کوتاہیوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور جس مقام پر انسانیت سوز اعمال ہوتے ہیں، تو یہ تاریخ شاہد ہے کہ وہاں ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اور اپنے جمہوری احتجاج کے ساتھ اپنے مالک کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقی کامیابی تو مالک حقیقی کے ہی ہاتھ میں ہے، اور وہی جب وہ چاہتا ہے تو سیکنڈوں میں کئی ظالم و جابر حکمرانوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ لیکن ہر بندے کو، بالخصوص مسلمانوں کو، یہ چاہیے کہ اپنے مالک کو پکاریں اور اسی کی مدد کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑائے، اور اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنے غلطیوں پر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں ہر علاقے میں جمہوری احتجاج جاری ہے، اور اس کے انشاءاللہ آج نہیں تو کل مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور الکریم ٹرسٹ کی جانب سے شہر حیدرآباد کے کشن باغ علاقے میں، جو محمد آباد محلے سے موسوم ہے، وہاں چورستے پر مسجد اشرف کریم میں ایک عمل جو ہے نا شروع کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حالات اعتکاف اور نفل روزوں کا اجتماعی طور پر اہتمام، تو ایک 4 روزہ نفل اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں نفل روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
نماز تہجد کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار کا ورد بھی اس اعتکاف میں شامل ہے، تو جس کا آغاز آج انشاءاللہ تعالی چہارشنبے کی بعد نماز مغرب سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہر مسلمان اس عبادتوں میں شامل ہوں، اپنے انفرادی طور پر تو کرنا کسی حال ہے ہی، لیکن عموماً انفرادی طور پر عبادت کرنے میں جو نا لوگ پشو پیش جو نہ کرتے ہیں، لاپرواہی کوتاہی کرتے ہیں، تو ترغیب دینے کے لیے اس کو اجتماعی شکل دی گئی ہے۔ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے تک جو ہے نا مسلسل جاری رہے گا۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہر گھر کا ایک فرد کم از کم اس اعتکاف میں شامل ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہندوستان کے حالات بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اور اس کا جو نا طریقہ کار یہ مقرر کیا گیا ہے کہ کم از کم 1 دن کا اعتکاف ہو اور یا زیادہ سے زیادہ 4 دن کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر روزداروں کے لیے سحری کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور انشاءاللہ افطار کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ صرف معتکف کے لیے اپنے مکان سے بستر لانے کی ضرورت ہے، ماں باقی تمام سہولتوں کا انشاءاللہ تعالی اہتمام رہے گا۔ آج یعنی 15 جنوری سے اس نفل اعتکاف کا آغاز کیا جا رہا ہے۔